बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया मसूद और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, काफ़ी तनाव के बाद आज बहुत बड़ी खुशी की खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करने चाह रही हूँ। बल्कि जब तक ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा आपको ये खबर मिल चुकी होगी कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो है एक तारीखी दिफाई मुआहदा तय पाया है, जिसकी रूह ये है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला करेगा तो वो सऊदी अरेबिया पर हमला समझा जाएगा, और अगर कोई सऊदी अरेबिया पर हमला करेगा तो वो पाकिस्तान पर समझा जाएगा। खाना काबा और मस्जिद नबवी की जो हिफाजत की जिम्मेदारी है ये हमें मिली है, और ये बहुत बड़ी सादत की बात है। हमारा वैसे भी सऊदी अरेबिया के साथ अकीदत का रिश्ता है, हमारा एक ऐसा हिस्सा वहाँ पर मौजूद है कि हम उसके लिए अपनी जान जो है वो भी कुर्बान कर सकते हैं। अल्लाह ताला का घर वहाँ पर मौजूद है, और आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक वहाँ पर मौजूद है। और जब इस पर कोई आ जाए तो हमारी जान भी कुर्बान हो जाए तो इसमें हम दरेक नहीं करेंगे। हमारे इस जज्बे को देखते हुए, अपनी इस मोहब्बत, अकीदत, प्यार को देखते हुए जो है ये ज़िम्मेदारी जो है वो हमें सौंपी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनका वालहाना जो है उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनका रिसेप्शन किया जाता है, और इस बार जो है वो पर्पल कारपेट प्रोटोकॉल उनको दिया जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब होता है ये सऊदी अरेबिया की अपनी कुछ, आपको पता है, टर्म्स हैं, अपनी जो है रस्म व रवाज है। तो वो जब भी कोई कारपेट किसी के लिए बिछाते हैं या किसी को कोई तोहफ़ा देते हैं तो इसके बिहाइंड कोई रीज़न होती है, इसके बिहाइंड एक सिंबल होता है जो वो किसी को प्रोटोकॉल देते हैं। और इस बार जो है पर्पल प्रोटोकॉल दिया गया है, और इसका मतलब है कि पाकिस्तान को अपने सर का ताज बनाने की जो है वो बात की जा रही है। जब उनका ये प्रोटोकॉल हुआ और जिस तरह से ऊपर जो है सऊदी अरेबिया के F-15 तैयारों ने उनका इस्तकबाल किया, तो उसी वक्त समझ में आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक तरफ OIC की ये बहुत बड़ी एक इजलास भी हुआ, मीटिंग हुई, और उसके बाद पाकिस्तान जब गया है सऊदी अरेबिया में तो इतना वालहाना तौर पर जो है वो उनका इस्तकबाल किया गया है कि इसके बिहाइंड क्या स्टोरी है, क्या वजह है। ये कुछ पता तो था कि कुछ होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है ये हमने कभी भी नहीं सोचा था। एक मुसलमान कंट्री को जब ये हक दिया जाता है कि आप खाना काबा की हिफाजत करेंगे, आप मस्जिद नबवी की हिफाजत करेंगे, तो मैं बता नहीं सकती कि दिल जो है वो कितना खुश है, और ये सोच कर जो है वो आंखें नम भी हुई चली जाती हैं कि आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की प्रोटेक्शन है, उसकी हिफाजत जो है वो हम लोगों को जो है वो दी गई है। तो ये तमाम कौम को जो है वो मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। अच्छा जी, यहाँ तक तो एक बात है। देखें, अब यहाँ पर सवाल भी पैदा हो रहे हैं, लोग जाहिर है यहाँ पर बहुत से सवालात भी पैदा हो रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि यार ये इतना बड़ा जो सऊदी अरेबिया ने इत्मीनान दिखाया है, ट्रस्ट दिखाया है पाकिस्तान के ऊपर, इसकी क्या वजह है। जो मेरी समझ में आता है वो एक तो OIC के मेंबरान का ये जो दोहा में इजलास हुआ, और दूसरा जो है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप का जो दोगला चेहरा है वो भी अरबियों के सामने आ चुका है। लोग समझ चुके हैं कि ये हमारे कभी भी नहीं हो सकते। अब हमें खुद मजबूत होने की ज़रूरत है। उनका दिफाई सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद वो समझते हैं कि दिफाई सिस्टम को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत आन पड़ी है, और इसको मजबूत करना चाहिए। अब पाकिस्तान के ऊपर जो एक बहुत बड़ा यकीन दिखाया गया है, बहुत बड़ा ट्रस्ट शो किया गया है, ये जो तमगा है हमारी आवाज़ पाकिस्तान को जाता है। हमारी आवाज़ पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान की नंबर 1 जो है वो फ़ौज है, जिसने इस बार जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, बग़ैर बताए हमला किया, बग़ैर फ़ोन किए हमला किया, और हमारे पाकिस्तानी फ़ौज जो है आवाज़ पाकिस्तान इतनी चौकन्ना थी कि उन्होंने उसी वक्त उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और उनके राइफ़ल तैयारे जो है वो गिरा दिए। इनसे पूरे मुल्क ने देख लिया, बल्कि पूरे मुल्क ने क्या, पूरी दुनिया ने देख लिया कि हमारा पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह से माशाल्लाह कितने मजबूत हाथों के अंदर है। तो फिर इस वार ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान जो है वो बहुत मजबूत मुल्क है, और अब वक्त आ गया है कि हमें पाकिस्तान के साथ जो है वो हाथ मिलाकर आगे चलना चाहिए। और अब जनाब ये इतना बड़ा जो फैसला हुआ है ये इस तरफ इशारा है कि अब कुछ जो है वो बदलेगा, अब कुछ होगा।
اب مسلم ممالک جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے. پہلے بھی بہت مضبوط ہیں، پہلے بھی اللہ کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، لیکن پھر بھی جب کہتے ہیں نا کہ بہت سی قوتیں جو ہیں وہ آپس میں جب مل جاتی ہیں تو پھر جب اتحاد ہو جاتا ہے تو ایک اتنی بڑی قوت ابھر کر سامنے آتی ہے کہ وہ تمام دنیا کے شیطانوں کا مقابلہ بآسانی کر سکتی ہے. اور جب یہ تیاریاں ہو رہی ہیں تو یہ ایک اور طرف اشارہ بھی ہے ناظرین کہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ ہمارے سر کے اوپر منڈلا رہی ہے. اب عربیوں نے بھی محسوس کیا کہ ہمیں مزید اپنے دفاعی سسٹم کو مضبوط کرنا چاہیے. اب میرا خیال ہے کہ پاکستان جو کہ چائنا کی طرف ہے اور سعودی عربیہ بھی جو ہے وہ چائنا کے بلاک میں جانا چاہے گا. چائنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھر رہا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کو جان رہی ہے اور ہر کوئی جو ہے اب اس کے بلاک میں جانے کی کوشش کر رہا ہے. اسرائیل جو ہے وہ اس لیے بھی اتنا بے خوف ہو کر گھوم رہا ہے یا اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب پورے ملک سے اس کو ویپن جو ہے وہ نہیں ملیں گے، لیکن وہ اپنے خود سے ویپن تیار کر رہا ہے، اپنی چیزیں تیار کر رہا ہے تاکہ وقت آنے پر جو ہے وہ ان کو استعمال کر سکے. اور اب شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اسے باقی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس نے اپنا راستہ جو ہے خود چن لیا ہے. اب پاکستان، سعودی عربیہ، چائنا اور باقی ممالک کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا بلاک بنے گا. خیر سعودی عربیہ پاکستان جو ہے وہ اب چائنا کی طرف اپنا بلاک بنائیں گے اور ایک مضبوط قوت بن کے ابھریں گے جو نیتن یاہو کا منہ توڑ جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اور اس سے اگلی خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ناظرین. اچھا جی، دوسری جانب جو ہے نیتن یاہو جو ہے وہ بالکل پاگل ہو چکا ہے اور گریٹر اسرائیل بنانے کے چکر میں جو ہے وہ اس قدر دشمنی کی اس حد تک چلا گیا ہے کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے. ایک بار پھر ایک طرف تو OIC کے ممبران کی دوحہ میں جو ایک میٹنگ ہوئی ہے، ایک اجلاس ہوا ہے، دوحہ پر حملہ ہوا ہے، اس کے بعد عالمی پریشر لینے کے بجائے اس کے کہ وہ قرارداد جو منظور ہوئی ہے اقوام متحدہ کے اندر اس کا کوئی اثر لے اپنے سر پہ، وہ ان سب چیزوں کو نگلیکٹ کرتا ہوا آگے جو ہے وہ گزرتا جا رہا ہے. اور اب جا کے یروشلم میں اس نے ترکی کو ایک بہت بڑی دھمکی دے دی ہے کہ اگلا نمبر جو ہے وہ ترکی کا ہے. ترکی اب سوچ لے کہ اس کو کیا کرنا ہے، ہمارے ساتھ چلنا ہے یا پھر مسلم ممالک کا ساتھ دینا. ظاہری بات ہے مسلم ممالک جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اب مسلم ممالک کو نہ صرف مضبوط ہونا ہے بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اگر کسی ایک ملک پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو اس کو دوسرے ملکوں پر حملہ جو ہے وہ بھی سمجھا جائے گا. یہ میرا خیال ہے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، یہاں تک یہ نوبت ہی نہ آتی. ابھی جو نیتن یاہو ہے پچھلے اگر میں ایک ہفتے کی بات کروں تو 6-7 حملے جو ہے وہ کر چکا ہے. اب کل ہی کی بات ہے کہ ایک سعودی عربیہ کے اوپر ڈرون حملہ کیا گیا ہے. شاید کوئی مسلم ممالک کو اب چیک کر رہا ہے، ان کی نبض کو چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ ریڈی ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کس طرح سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. خیر اسی وقت ہواؤں میں اس کو انٹرسیپٹ کر دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہمیں جو ہے وہ مضبوط ہو جانا چاہیے، ایکا کر لینا چاہیے، سوچ لینا چاہیے کہ اب ہم نے ان کا منہ توڑ جواب دینا ہے. اگر یہی جواب پہلے دے دیے جاتے تو آج جو ہے وہ نیتن یاہو، شیطان نیتن یاہو جو ہے اتنا بڑا اٹیک کرنے کی کوشش نہ کرتا. دوحہ پر اتنا بڑا جو ہے حملہ ہو گیا اور میرا خیال ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں. ابھی تک کوئی پریکٹیکل جواب نہیں دیا گیا، صرف باتوں کی حد تک اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ میل ملاپ کی حد تک، ایک میٹنگ کی حد تک، ایک ڈائیلاگز کی حد تک یہ سب کچھ ہوا ہے. اچھا جی، ایک ویڈیو میں نے دیکھی تو اس پر میں نے سوچا کہ مجھے بات ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہمارے ملک میں کوئی برا کرتا ہے تو ہم اسے کرٹیسائز کرتے ہیں، تو پھر جب کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. یہ ویڈیو ہے جی قاسم گیلانی صاحب کی، جو MNA ہے، NA 148 حلقہ ہے ان کا، اور ملتان میں جو ہے وہ ہیڈ محمد والا پر یہ موجود ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے 3,78,000 کیوسک کا ایک ریلا پانی کا جو ہے وہ یہاں سے گزرے گا. یہ بہت خطرناک حد تک ریلے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. یہاں بہت جانی نقصان ہونے کا خطرہ بھی ہے، لیکن ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے یہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہاں سے ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے. اپنے بہت سے ایسے لوگوں کو ریسکیو بھی کر رہے ہیں جو وہاں سے اپنا گھر چھوڑنے
پر چھوڑنے کے لیے ناخوش ہیں۔ ظاہر ہے لوگوں کا محبت، پیار، بڑے جذبات جڑے ہوئے ہوتے ہیں اپنے گھر کے ساتھ، تو وہاں سے ان کو ریسکیو کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر نہ چھوڑنے پر بضد ہیں، اور ان کو منایا جا رہا ہے کہ جی یہاں سے نکلیے، کیونکہ ان چیزوں کی بھرپائی تو ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کی جان چلی گئی تو پھر اس کا ازالہ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء کی جو ہے وہ بھی فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پر جانور موجود ہیں، اور کسان کے لیے جانور جو ہے وہ کتنی بڑی دولت کی حیثیت رکھتے ہیں، وہاں پر ان کے چارے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے جانوروں کی جان جو ہے وہ بھی بچائی جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ بالکل لوگوں کو اپنے حلقے میں جانا چاہیے، بلکہ ان کو دیکھ کے باقی کے جو لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حلقوں میں جائیں اور اپنے جو غریب کسان ہیں، اپنے غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کریں، اس طرح کے مشکلات سے ان کو باہر نکالیں۔ یہ آپ ہی کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اس کا فائدہ بھی بہت ہوتا ہے جب آپ اپنے حلقے کے لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں، اپنے لوگوں کے بیچ میں بذات خود جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان سے انٹریکشن کرتے ہیں، ان کے حالات معلوم کرتے ہیں، ان کی پین جو ہے وہ محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر لوگ آپ سے بہت پیار بھی کرتے ہیں۔ اور اب پاکستان کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اپنے لوگوں کے بیچ میں خود جائیں، نہ کہ ہوائی جہاز میں جا کر صرف وہاں کی سیر کر کے واپس آ کر کہیں کہ جی وہ بہت بڑا سیلاب تھا، لوگ بڑے مصیبت میں ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگوں کے بیچ میں جائیں اور بیچ میں جا کے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے اس مصیبت سے باہر لے آئیں۔ بہت شکریہ جناب۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جاتے جاتے میں یہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو چینل اچھا لگے، اگر آپ کو میری بات اچھی لگے، اس پر کامنٹ بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔